اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں یا محرم کے پورے مہینے میاں بیوی کو الگ لینا ہے، اگر میاں بیوی محرم کے 10 دنوں میں مل گئے تو طلاق ہو جاتی، تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ عجیب سی بات ہے، نہ جانے کس نے کہہ دیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دیکھو مدینے میں آدمی حج کرنے جاتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے حج۔ حج میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ میاں بیوی الگ الگ جائیں، حکم یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ جائیں۔ جو میاں بیوی حج میں الگ نہ ہوئے، مکے میں الگ نہ ہوئے، احرام کی حالت میں الگ نہ ہوئے، رمضان کے مہینے میں الگ نہ ہوئے، مدینے میں الگ نہ ہوئے، کربلا میں الگ نہ ہوئے، کربلا بچے ہوتے نہیں ہو رہے وہاں الگ نہ ہوئے، تو اب محرم کے مہینے میں الگ ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو محرم کا یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں الگ ہونا ہے، محرم کے مہینے میں کوئی میاں بیوی کو الگ نہیں رہنا، ساتھ میں رہنا ہے۔ اور جو عورت یہ سوچے کہ مجھے محرم کے مہینے میں الگ رہنا ہے، اپنی طرف سے سوچ لی وہ بات الگ رہتی ہے، تو اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور نبیوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے اس عورت پر۔ یا کوئی آدمی ایسا سوچ لے کہ مجھے محرم کے مہینے میں الگ رہنا ہے، بیوی سے ملنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دین ہے نا، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ جب اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ جو دین اب چل رہا ہے آج کل، یہ ہمارا دین، یہ بڈھیوں کا دین چل رہا ہے۔ بڈھیاں جو گھر میں ہے نا، انہیں نہیں سنتی کسی کی بھی، اور اس کو بولے تو کیا بولتی بڈھیا؟ انہیں سمجھاتا کل کا بچہ ہمارے کو، کل پیدا ہوگا ایسا بچہ ہمارے کو سمجھاتا۔ تو بھائی کل کا بچہ آج کا بچہ یہ نہیں ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا سمجھا رہا ہے۔ ہمیں بات دیکھنی، ہمیں سمجھانے والے کو دیکھنا نہیں کون ہے سمجھانے والا، وہ کیا سمجھا رہا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کی باتیں کیا ہیں، ہمیں تو وہ دیکھنا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو تو میں نے خود دیکھا ان کی دکانیں بند ہے، پوچھا گیا دکان کا بند کر دی، نہیں محرم کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ، اس میں کاروبار نہیں کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ بولتے ہیں محرم کا مہینہ ہے، اس میں کاروبار نہیں کرنا ہے، منحوس مہینہ ہے، تو میں ان لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ تم لوگ کھانا کھانے بھی چھوڑ دو، کیونکہ منحوس مہینہ ہے، کھانا کائے کو کھا رہے، پانی پینا بھی چھوڑ دو، چائے پینا بھی چھوڑ دو، جن میں 50 بار چائے کائے کو پی رہے، منحوس مہینہ ہے نا بھائی، چھوڑ دو، کٹنگ کرانا چھوڑ دو، اور پانی نہانا چھوڑ دو، غسل کرنا چھوڑ دو، کھانا پینا سب چھوڑ دو۔ کیوں؟ منحوس مہینہ ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ یعنی جب کر رہے ہیں تو ساری چیزوں پر عمل کریں نا۔ دکانوں کو بند کرا رہے ہیں، دکان بند کر رہے ہیں کہ بھائی منحوس مہینہ ہے۔ اگر کوئی گاڑی لینے کا ارادہ ہوا تو محرم کے مہینے میں گاڑی نہ رکھو، منحوس مہینہ ہے۔ اسی طرح کوئی نیا مکان بنانا ہے، گھر بنانا ہے تو تعمیر نہیں کرتا کیونکہ منحوس مہینہ ہے۔ نئی کپڑے نہیں پہنتے کیونکہ منحوس مہینہ ہے۔ کوئی آدمی، بہت ساری عورتیں نہاتی نہیں ہیں، غسل نہیں کرتی کیونکہ منحوس مہینہ ہے۔ 10 دن میں گندے حالت سے رہنا ہے، نماز کا پڑھو گے پھر؟ نماز سے زیادہ ضروری ہے، نماز تو کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر آپ پاکی حاصل نہیں کرو گے تو آپ نماز کیسا پڑھو گے؟ کچھ لوگ، بعض لوگ شاپنگ کو نہیں جاتے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں ان 10 دنوں میں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، منحوس مہینہ ہے، پتہ نہیں نہ جانا کسی نے کہہ دیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سرما نہیں لگانا ہے، کنگھی نہیں کرنا ہے، تیل نہیں لگانا ہے، سفر نہیں کرنا ہے، اور بعض عورتوں کا خیال یہ ہے کہ مہندی نہیں لگانا ہے شروع کے ان کے محرم کے 10 دنوں میں، کیونکہ منحوس مہینہ ہے، مہندی نہیں لگانا ہے۔ نہ جانے کسی نے کہا ہے، اللہ کو معلوم یا ان کو معلوم، کتابوں میں تو کہیں بھی نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی تابعی نے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ بعض لوگ سفر نہیں کرتے ہیں کہ محرم کے 10 دنوں میں سفر نہیں کرنا ہے کہ منحوس مہینہ ہے، بھائی ان کی باتیں انہوں کو معلوم، یہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا ہے۔ یہ جو دین ہے یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ رسول اللہ کا دین یہ ہے کہ کسی چیز میں، کسی دن میں، کسی مہینے میں اور کسی سال میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ منحوس ہر وہ دن منحوس ہے جس دن آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے گالی دی ہے، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے جھوٹ بولا ہے، ہر وہ دن آپ کے لیے منحوس ہے جس دن میں آپ نے دھوکہ دیا ہے، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے 2 نمبر کا کام کیا ہے، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے حسد اور بغض اور ایک کینے کی آگ اپنے دل میں جلا لی ہے، لوگوں سے چڑنا، لوگوں سے جلنا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، بیوی کو مارنا، بیوی پر ظلم کرنا، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے یہ سب کام کیے ہیں، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھا ہے، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، وہ دن منحوس ہے۔ ان دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے، دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب جو آدمی سوچتا ہے کہ شروع کے 10 دن محرم کے منحوس ہے تو آدمی اپنے راستے میں کانٹا بو رہا ہے، اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم کے شروع کے 10 دنوں میں گوشت نہیں کھانا ہے، مچھلی نہیں کھانا ہے، کیوں نہ کھانا؟ نہیں، منحوس مہینہ ہے۔ بھائی یہ جو عقیدہ ہے، اس شیعوں کا عقیدہ، وہ نہیں کھاتے ہیں۔ ابھی قربانی کا گوشت ابھی باقی ہے، ابھی 20 دن ہوئے عید کو جا کے، ابھی قربانی کا گوشت نہیں کھائیں گے تو کب کھائیں گے پھر؟ تو محرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں وہ پورے سال کے لیے حلال کی ہیں۔ جو چیز حلال ہے پورے سال حلال ہے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو۔ رمضان میں روزے کی حالت میں کھانے کو تیار ہے، سب کچھ کھانے تیار ہے، حالانکہ وہاں نہیں کھانا ہے، وہاں روزہ رکھنا ہے،
وہاں کھائے گا، لیکن محرم کے شروع کے 10 دنوں میں نہیں کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں گوشت نہیں کھانا ہے، مچھلی نہیں کھانا ہے. پتہ نہیں یہ کس کا دین ہے اور کس نے یہ باتیں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر زندہ کر دی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے آیت نازل فرما دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، دین اب مکمل ہو چکا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد باندھ دی ہے، بس یہ دین یہاں پر مکمل ہو گیا. اس کے بعد جتنی چیزیں آئیں گی وہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، حضور کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی باتیں نہیں ہیں. تو اتنی جتنا، اس لیے میں بولتا ہوں جتنا ایمان جتنا اسلام ہمارے پاس موجود ہے، حضور کا دیا ہوا پہلے اس پر عمل ہو جائے. پہلے اگر اس پر عمل ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. بس حالانکہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم تو اللہ کا مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے بارے میں حضور نے نہیں بولا یہ اللہ کا مہینہ ہے، صرف اس ایک مہینے کے بارے میں بولا یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ ایک وقت ایسا آئے گا اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ قرار دیں گے، اس لیے اللہ نے اسی 1400 سال پہلے اسی ٹائم پر اسی وقت میں کہلوا دیا کہ میرا مہینہ ہے. لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ قرار دے دیا ہے. جنوری فروری میں آپ کسی غیر مسلم سے جا کے پوچھو کہ بھئی جنوری فروری مارچ اپریل دسمبر تک کون سا مہینہ منحوس ہے، اگر اس کے سامنے یہ نام بھی بول دیا یہودی عیسائی تو مار دیتا. بھئی ہمارے یہاں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اور یہاں مسلمان، عجیب بات ہے، محرم کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے. کس نے کہا بھائی؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ اور یہ باتیں ہماری ذہن سے نہیں جاتی ہیں. کتنا بھی سمجھا لو، کتنا بھی خوب، کتنا بھی کھول کے دکھا دو، کتنا بھی جو حدیثیں سنا دو، کچھ بھی سنا دو، لیکن یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، شادی نہیں کرنا. اب شادی نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس لیے میں تو وہ بات پھر سے بولتا ہوں کہ جن لوگوں نے محرم کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں شادی کی ہے، پھر کی طلاق ہو گئی، پھر کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے، پھر کیوں نہیں بن رہی؟ تو تم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے. تم نے جو بات دین کے اندر نہیں ہے اس بات کو دین کے اندر ایڈ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ کر دوسرے مہینے میں شادی کی، پھر بھی شادی نہیں چل رہی ہے. تو جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو جو آدمی یہ کہتا ہوگا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو آدمی سوچے کہ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اللہ کو کیسا لگتا ہوگا کہ جو میرا مہینہ ہے اس مہینے کو ان لوگوں نے جو ہے منحوس مہینہ قرار دے دیا ہے. تو اپنی ذہن میں اس بات کو بالکل نکال دیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے یا شروع کے 10 دن منحوس ہے، یا محرم کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو میرا اس آدمی سے چیلنج ہے کہ وہ آدمی ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش کرے، کوئی ایسی چیز لے کر آئے کہ جس بات کو دیکھ کر ہم سمجھ سکے بھئی یہ مہینہ منحوس ہے. کوئی دن منحوس نہیں ہے، کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے. کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے. کوئی بھی اگر کوئی آدمی کسی دن کو، مہینہ کو منحوس کہتا ہے، یہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے. کیونکہ دنوں کو لانے والے اللہ ہیں، سورج کو نکالنے والے، چاند کو نکالنے والے، راتوں کو، دن کو، مہینے کو بدلنے والے، سال کو بدلنے والے اللہ ہیں. جو کوئی آدمی وقت کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، دن کو برا بھلا کہتا ہے، مہینے کو برا بھلا کہتا ہے، یہ آدمی اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اب یہ آدمی اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں. جب چاہے جب شادی کرے، جب چاہے جب شادی کریں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کر دے. اب اگر کسی کی شادی کا موقع محرم کا مہینے میں آ رہا، نہیں کرنا کا، کچھ منحوس مہینہ ہے، پھر مرنے کے بعد جو ہے تیار ہو جا، پھر تو کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. تو یہ اس مہینے کے حوالے سے باتیں ذہن میں بٹھا لیں.